الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں، میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کے طور پر اور ایک اچھی اور عمدہ چیز کی طرف رغبت دلانے کے طور پر حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے آپ کی زندگی کی طرف میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، یعنی 5 چیزوں کے بارے میں اس سے جب تک پوچھ نہیں لیا جائے گا، اس سے سوال نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت تک بندہ اپنے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوچھ ہوگی کہ اے بندے تو یہ بتا، میں نے تجھ کو جوانی عطا کی تھی، تو نے اس کو کہاں ختم کیا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھ کو عمر دی تھی، تو نے اس عمر کو کہاں ختم کیا؟ دوسرا سوال کیا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ چوتھا سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں خرچ کیا؟ 5واں سوال کیا جائے گا کہ اپنی علم کے مطابق تو نے کیا کیا عمل کیا۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ بہت ضروری ان 5 چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے کہ ہماری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر بخشی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیک کام، اچھے کام کرنے کے لیے وقت مرحمت فرمائے اور بندہ آ کے دنیا میں اچھے سے اچھے کام کرے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی ہے، یہ جوانی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوانی میں طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں بتلایا کہ مال کے بارے میں پوچھو گی کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس لیے کہ مال بہت سے لوگ سود، حرام اور جو ہے طرح طرح کی چیزوں سے مال کو حاصل کرتے ہیں، رشوت کی وجہ سے اور بری کمائی کی وجہ سے مال کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں سے کمایا۔ دوسرا یہ پوچھا جائے گا کہ مال کو خرچ کہاں کیا، مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا اللہ کے علاوہ کسی کے راستے میں، کسی دوسرے راستے میں خرچ کیا، لذتوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، اپنی حرص کے لیے، طمع کے لیے، لالچ کے لیے خرچ کیا۔ اگر اس چیز کے لیے خرچ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اپنے علم کے مطابق بولا جائے گا کہ تو نے کیا کیا عمل کیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، لیکن کیا ہے، پڑھے لکھ کے ہو کر کے پھر بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ عمل کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ اپنے کردار کو لے کے ایسا کردار کو اپنا کر کے چلتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر کے ایسا کام کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دی تھی کہاں ختم کیا، جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی علم کے مطابق کتنا عمل کیا، کیا کیا عمل کیا، یہ تمام کے باروں میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں، میرے بزرگوں، میرے محترم ساتھیوں اور تمام عزیز و اقارب سے درخواست ہے، اور تمام جو ہے حاضرین سے درخواست ہے، ناظرین سے درخواست ہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں ذرا بیٹھ کر کے ایک مراقبے کے طور پر ذرا وقت نکال کر کے 10 منٹ 5 منٹ نکال کر کے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوچیں، کیا یقیناً یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی غیر مرضی سے چل رہے ہیں۔ لہٰذا
ہم نے جو زندگی گزار دی ہے، جو اوقات گزار دی، صرف کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور اس میں جو خطائیں ہوں ان کی معافی طلب کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اور جو زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نصیحت کے طور پر 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان 5 چیزوں کے بارے میں خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔